جی ظفر بھائی بسم اللہ کریں، ریکارڈنگ شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بھائی اور بہنوں، سورۃ الاعلیٰ اس کی آیت تک ہم پہنچے تھے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیں گے، یعنی جو آپ کا مشن ہے اسلام کو پہنچانے کا، ہم اس کو آسان کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرو، آپ سمجھاؤ. ان نفعت ذکرہ، اگر نصیحت جو ہے وہ کرنا نفع دے رہی ہو، فائدہ دے رہی ہو. اس پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں علم کے پھیلانے میں ایک ادب سکھایا گیا. نصیحت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کریں گے؟ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور کیا نصیحت کریں گے؟ اور جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان هو الا وحی یوحی، وہی آپ کے دل میں نازل کرے گا، اور آپ جو ہے دین کی باتوں میں رہنمائی فرمائیں گے اپنے الفاظ میں. تو اس میں بھی آپ کیا کریں کہ ان نفعات ذکرہ پر عمل کریں اگر فائدہ ہو رہا ہو. تو اس میں یہ علماء نے کہا ہے کہ آپ ہر غیر نتھو خیرے کو نصیحت نہ کیا کریں. پہلے سوچ لیں یہ شخص نصیحت کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ہماری بات سنے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ دین کی بات سنائی اور اس نے مذاق اڑا دیا دین کا. تو وہ نہیں ہو رہا تھا ظاہری طور پر، آپ کے دو الفاظ کے بولنے کی وجہ سے وہ بھی کر ڈالا تو اور مصیبت آئی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اچھا بنتا وہ برا بن گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ تم جب بھی کوئی بات کسی شخص کو ایسے بتاؤ گے کہ جس کی عقل اسے ہضم نہیں کر سکتی، جس کی عقل اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتی، الا کان فتنۃ لبعض، وہ پھر ان میں سے بعض لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جائے گی، آزمائش بن جائے گی. اور یہ بھی فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہی بات بتاؤ جس کو وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ یعنی صحیح بات سمجھ کر وہ جو ہے یہ ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے ابھی آتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ غالباً بنگال میں یا نہیں راجستھان کی کسی بستی میں، جہاں کے لوگ مولانا کو بہت چاہتے تھے، بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن مولانا کو کسی نے ایسی خبر دی جھوٹی کہ وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا ہے، ہندو بن گئے. اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی لوگوں نے دین کو چھوڑا اور مرتد بنے ہیں تو شروعات راجستھان سے ہوئی عام طور پر. اب اس زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہیں سے بھی ہو رہا ہے. تو مولانا کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، جہاں کے لوگ مجھے بار بار بلاتے تھے، میں واعظ و نصیحت کرتا تھا، اور یہ ان کے بارے میں یہ خبر کیسے آ گئی؟ مولانا وہاں فوراً پہنچ گئے اپنے 2-4 ساتھیوں کو لے کر. تو مولانا نے دیکھا حسب معمول جیسا ادب اور احترام ہوتا تھا اور ملتے تھے، تو ویسی سب کا حال تھا. تو جب تھوڑی دیر مولانا نے محسوس کیا کہ کوئی گڑبڑ کی بات نہیں نظر آ رہی، تو پھر ان سے کہا کہ ارے بھائی، تم لوگوں کے بارے میں تو ایک بڑی غلط بات سننے کو ملی. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تب مولانا نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو ہندو شدھی کی تحریک چلا رہے ہیں، تو تم لوگوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. اس پر مولانا نے کیا کہا وہ بھی سنیے گا غور سے. تو انہوں نے کہا مولانا، ہم اور اسلام چھوڑیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو تعزیہ ہر سال بٹھاتے ہیں، وہ جو محرم میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام سے وہ تعزیے بنائے جاتے ہیں، گنبد بنائے جاتے ہیں اور تماشے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے اسلام؟
ارے ہم تو یہ کر رہے ہیں. تو مولانا نے کہا او اچھا 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 یہ کرتے ہیں آپ لوگ, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں کرتے رہنا, چھوڑنا نہیں. اب جو ساتھ میں آئے ہیں وہ حیرت میں کہ مولانا تو شرک کے خلاف ننگی تلوار ہیں, اور یہ جو گنبد بنانے اور محرم کے نام سے تماشے ہوتے ہیں یہ تو شیعوں کی عادت ہے. مولانا کیسے آج اچانک کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتے رہو. تو بھارت سب خاموش رہے. جب وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے گھر اپنی گاؤں کی طرف مولانا کے مرکز کی طرف روانہ ہونے لگے تو سب نے کہا مولانا آج تو آپ نے بڑی خراب بات کہہ دی, ان کی بدعت کو آپ نے جائز کر دیا. ان سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تعزیے بناتے رہنا. انہوں نے کہا ارے بھائی اس وقت ان کے یہاں اسلام یہ ہے کہ وہ یہ تعزیے بناتے رہیں, تو اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, کافر نہیں بنیں گے. اب رہ گئی بات اس بدعت کو بدعت سمجھانے کی, یہ آسان ہے, کافر بن جائے ہندو بن جائے یہ نہیں ہوگا. ابھی اس وقت ان کو کوئی صحیح بات اثر نہیں کرے گی. تو میرے بھائیوں حکمت کا کبھی کبھی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو جو ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات کب بولی جائے اور کس سے کہی جائے. جو شخص دیندار ہے اگر آپ اسے دین کی بات سنائیں گے تو وہ اثر لے گا, سمجھ میں آئے گی. اور جو شخص دیندار نہیں ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین کی بات سننے کے بھی لائق ہے یا نہیں ہے, ورنہ پھر احتیاط کرنا ہے. تو یہ تو بات ہوئی. یہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے فرمائے فذکر ان نفعت ذکرا, تم نصیحت کرو اگر نصیحت کام دے سکتی ہو. تو اس کے بعد آگے خود فرمایا اللہ رب العزت نے سیذکر من یخشی, نصیحت وہی حاصل کر لے گا, جلدی نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. آپ نے آیت سنی سیذکر من یخشی, ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے آپ اس آیت کے ترجمے کو پڑھ چکے ہوں گے یا جانتے ہوں گے. یہ بتائیے ہوا کیا, کچھ ہوا؟ سیذکر من یخشی سن کر کچھ ہوا؟ میں اپنی حالت محسوس کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر سنا, اللہ کا یہ حکم سنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. اس آیت کے سنتے ہی میں نے اپنا جائزہ لیا, کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ بھائی ہم ایک کام کی بات سن رہے ہیں نا, کوئی ہم ایسی بات نہیں سن رہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. تو قرآن پڑھنے والا اور قرآن سمجھنے والا جب اللہ کے کسی بھی فرمان کو سنے تو وہ نالج لے کر علم حاصل کر کے آگے نہ بڑھ جائے. قرآن نالج حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے, وہ عمل کرنے کی کتاب. سیذکر من یخشی, میں اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو, ہر مسلمان جو اس آیت پر پہنچے اور طوطے کی طرح پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائے بلکہ اس کا معنی مطلب سمجھ رہا ہو, اسے ایک منٹ کے لیے اسے سوچنا ہے کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, کہ میرا دل اللہ سے ڈرتا ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے کاموں میں اللہ رب العزت کا لحاظ کرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں اور میں ہر کام کو دو الفاظ میں تولتا ہوں, یہ کام مجھے جنت میں لے جائے گا یا یہ کام مجھے جہنم میں لے جائے گا, اور پھر ان باتوں کو سوچ کے پھر میں اس کام کو کرتا ہوں, تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے, آپ جنتی ہیں, آپ زندہ جنتی ہیں. اگر خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا ہے اور اچھی بات اثر نہیں کرتی ہے تو پھر میرے بھائیوں بہت ہی ڈرنے کی بات ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے قرآن سمجھا, مگر نہ ہمارا دل ڈرے, نہ ہمارا دل کانپے, نہ ہمارے خیالات کی دنیا میں کوئی طوفان آئے, اب بس ہم اپنی جگہ خاموش ہوں. آگے اللہ نے فرمایا سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی, اعوذ باللہ یا رب, اعوذ باللہ یا رب, اعوذ باللہ, اللہم احفظنا, اللہم یا رب احفظنا. اور اس نصیحت سے وہ شخص بچ جائے گا, اس کے دور بھاگے گا جو کہ اشقا ہو, بدبخت ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لے کے اب تک کے 3 باتیں ہو گئی. نمبر 1, اگر نصیحت کام دیتی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرو, اور جب آپ نصیحت کریں گے تو 2 باتیں ہوں گی. سیذکر من یخشی, نمبر 1, جس شخص کو اللہ کا ڈر ہے اسے نصیحت حاصل کر لے گا, اور جو بدبخت ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہے گناہوں کے سبب, کفر کے سبب, وہ کیا کرے گا, یتجنبها, التجنب, اس سے دور بھاگے گا. جیسے کہ جو شخص دین کو, دینداروں کو پسند نہیں کرتے ہیں
اگر ان کی ملاقات کسی جان پہچان کے دیندار سے ہو جاتی ہے، اب ان کو معلوم یار حبیب بھائی سے ملے، یہ منٹ 2 منٹ کے بعد دیکھو حدیث قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، وہ میں ایسا کرتا ہوں، وہ ایسا کرنا چاہیے، وہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ وہ شروع کریں گے۔ تو نتیجے میں وہ وہیں سے پہلے پتہ کاٹتا ہے، یار حبیب بھائی سے ملو، ان کی یہ دین کی باتیں سنو۔ وہ آدم بھائی سے ملو، وہ بولیں گے آپ تجدید میں آئے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، وہ ایسا کرے۔ تو دین کی کوئی بھی بات ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی شخص ملتا ہے اور اسے دین کا مزہ نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، شیطان اس پر حاوی ہے، یہ تجنب الاشقى، وہ سے دور بھاگے۔ میرے بھائیوں، یہ آیتیں بہت خطرناک ہیں۔ یہ ہر آیت ایک آئینہ ہے۔ مجھے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، آپ کو اپنی تصویر دیکھنی ہے۔ ہم کتنے درجے میں من یخشا میں ہیں، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ بچائے، ہم کتنے درجے میں اشقا ہیں، بدبخت ہیں، دل ہمارا کسی صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اگر ہم صحیح بات سنیں، اس میں تعویل کریں، سبب نکالیں، اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں یہ بات ویسی نہیں، یہ بات ویسی نہیں، نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، نہیں میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ بدبختی کی یہ مختلف درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ الفاظ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں بڑے خطرناک ہیں میرے بھائیوں۔ ہم الفاظ کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ان الفاظ کی گہرائی تک جو ہے پہنچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر راستے میں آپ کو کوئی پہچان کا ملا، مجھے ملا، اور جیسے ملا اس نے مجھ سے کہا یا تم بہت بیوقوف آدمی، میرے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ ابھی مجھے ملا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، مجھ سے کہہ رہا ہے تم گدھے ہو، تم بڑے بیوقوف ہو، تو مجھے بہت غصہ آئے گا۔ دیکھا آپ نے، سنتے ہی ریئیکشن ہوا۔ کسی نے کہہ دیا تم بیوقوف ہو، تم گدھے ہو، سنتے ہی ریئیکشن ہو گیا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ کا کیا ریئیکشن ہوا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ کیا ریئیکشن ہوا، سَيَذَّكَّرُ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ کیا ریئیکشن ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بھی مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن ہیں۔ تو یہ ہماری یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کنیکشن لوز ہے، اللہ بچائے۔ تو جب ایک مسلمان ان آیتوں کو پڑھے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، وہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بارے میں گھبرائے، میں بدبخت تو نہیں ہوں، میں ایسا تو نہیں ہے دین کی بات سنتے ہی بھاگتا ہوں، نہیں سننا چاہتا ہوں، اپنے مطلب کی دین کی بات سنتا ہوں، اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہے اس کو میں جو ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پسند فرماتے تھے۔ اب جب اچھی میٹھائی کھانے کی چیز آ جائے تو ارے بھائی یہ میٹھا کھانا سنت، اور بڑے بندے میں کھا لیا۔ اور جب اپنی پسند کا سالن اور روٹی اور بریانی سب نہیں بنی، پہلا لقمہ منہ میں آیا، ارے بیگم یہ کیا پکا دیا آج، یہ کیا کر رہے، ارے نمک زیادہ ہو گیا، مزہ نہیں آ رہی، کیا ہو گیا، یہ کیا مشکل ہے، کھانے بیٹھو، یہ تماشے ہے۔ ہمارے بہت سارے شوہر حضرات اس طرح کی فائرنگ کرتے ہیں، تو اب یہاں بھول جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اور یہ فرمایا اگر آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، اگر آپ کو پسند نہیں آیا ہے یا نہیں جی چاہ رہا ہے، پسند کی بات نہیں جی چاہ رہا ہے، تو آپ خاموشی سے اٹھ جاتے یا خاموش رہتے۔ تو یہ کرنے کی بات ہے۔ یہ کھانے کے موضوع پر ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آیا اور فائدے کا ہے۔ کوئی پیر صاحب تھے، سمجھدار، اللہ سے ڈرنے والے، صحیح پیر یعنی لیڈر، سپروائزر، جو آپ کو انسٹرکٹر، جو آپ کو دین کی باتیں سناتا ہے۔ ہر شخص جو دین کی بات سنا رہا ہے وہ پیر ہے، مگر اردو میں لفظ پیر کا مطلب وہ تصوف پہ چلنے والا پیر ہے، جن میں گمراہ بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ تو یہ اچھے پیر تھے، تو ان کا معمول یہ تھا کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور کھانے کی کوئی چیز کوئی صاحب لے آئے اور مولانا کو ان پیر صاحب کو پیش کرے، تو سب سے پہلے وہ اس میں سے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے، سب سے پہلے لوگوں کو نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات نہیں، پہلے دوسروں کو کھلائیے، مگر ان کی مصلحت دوسری تھی۔ وہ پہلے کچھ خود کھاتے، اس کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرواتے اور سب کو کھلاتے۔ ایک دن ایک بیچارہ دیہاتی ککڑیاں لایا، جسے ہم یہاں کھیرا کہتے ہیں، تو وہ ککڑیاں لا کر دیا۔ انہوں نے ایک ککڑی اٹھائی اور اسے کھانا شروع کیا، ایک ککڑی ختم کر لی تو اب دوسری شروع کی،
اور دوسری شروع کی تو پھر تیسری. اب وہ ایک کے بعد ایک کھا رہے ہیں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں آج مولانا کو کیا ہو گیا ہے, ساری ککڑیاں خود ہی کھا جائیں گے کیا. ایک ککڑی رہ گئی تو ایک مرید کو بس نہیں برداشت ہوا, انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے سے اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چبایا, اور جیسے ہی چبایا فوراً تھو 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 کر کے بھاگے اور جا کر تھوک دیا, منہ ہاتھ دھو کے آئے. اور مولانا مسکرانے لگے. پھر جیسے وہ واپس آئے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی کیا کہتے ہیں اپنے پاس خراب ککڑیاں, اتنی تیز ککڑیاں جن کا جو ہے تو بڑی کھٹی ہیں, خراب ہیں, اور آپ مزے میں کھائے جا رہے. انہوں نے کہا میرے بھائی میں اسی لیے آپ لوگوں کو نہیں دے رہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ کو دوں گا آپ لوگے اور نعمت کی برائی بیان کرو گے. کہا کہ اچھا حضرت ہم کو نہیں دیا, خود بھی نہیں کھاتے, جب اتنی وہ خراب ہے تو آپ اسے کیوں نہیں کھا رہے, آپ کیوں کھا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی جب میں نے بھی کھانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ککڑی ہے یہ میٹھی نہیں ہے, اس کا مزہ بہت خراب ہے, تو میرا بھی چاہ کے تھوک دوں. مگر پھر میں نے سوچا کہ روز اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق دے رہا ہے, مزے کا دے رہا ہے, اچھا دے رہا ہے, میں کھاتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں, اگر آج یہ ایسا آ گیا ہے تو میری آزمائش ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. تو بجائے اللہ کی ناشکری کرنے کے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں چپ چاپ کھا لوں اور آپ لوگوں کو نہ دوں. تو یہ جو واقعہ ہے ایسا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن ہم جیسے شوہروں کے لیے, ہم جیسے مسلمانوں کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر کھانے میں ہلکا سا نمک زیادہ ہو جائے یا مرچ زیادہ ہو جائے تو ہم گھر والوں کا خیال رکھیں, یا کسی مجلس میں بھی گھر والوں ہی کی بات نہیں ہے, دعوتوں میں لوگ جو ہے کھانے کے مزوں کے اتنے عادی ہیں کہ وہ وہاں دعوت میں بھی دعوت دینے والے کو ٹوکنے سے نہیں بچتے. تو میرے بھائیو اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ میں بدبخت نہ بنوں کسی بھی حال میں. ہر چیز جو مجھے مل رہی ہے دنیا کی, اور اس میں پھر خاص طور پر دین کی بات کوئی مجھے سناتا ہے, بتاتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ میں سنوں اور میں بھاگ جاؤں, یا میں جو ہے اپنی مرضی کی بات سنوں اور جو اپنی مرضی کی بات نہیں ہے وہ نہ سنوں. تو یتجنبها الاشقى, اشقا کون ہے, بدبخت کون ہے, الذی یصلی النار الکبریٰ, کہ یہ اپنی بدبختی, دین سے دوری, کفر و شرک یا پھر بدعملی کی وجہ سے یہ بڑی آگ میں جلے گا. النار الکبریٰ, جو نار ہے, جو آگ ہے وہ تو آگ ہی ہے, ہر جگہ کی آگ آگ ہے, مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر جہنم کی آگ کی طرح اشارہ فرمایا النار الکبریٰ, سب سے بڑی آگ. اور اس میں کیا حال ہوگا, ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, اس آگ میں نہ تو مرے گا اور نہ وہ جیے گا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ 5ویں پارے میں کی آیت ہے کہ جیسے جیسے ہم آگ میں لوگ جلیں گے ان کی کھال جل جائے گی. تو اللہ نے فرمایا بدلناہم بجلود, جلود بدلناہم جلودا, ہم ان کی کھال کو بدل دیں گے. ایک کھال جلی اور دوسری آ گئی, اور دوسری جلی اور تیسری آ گئی, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں, اس سے بہت ڈرنے کی بات ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث لکھی ہے, اور حدیث امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ مختلف راویوں کے نام لینے کے بعد کہتے ہیں عن ابی سعید, حضرت ابو سعید جو صحابی ہیں انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیں درود شریف خود بخود پڑھنا چاہیے. اما اہل النار الذین هم اہلها, جو پکے جہنمی ہیں وہ اس کے مستحق ہو چکے تھے, لا یموتون ولا یحیون, نہ وہ مریں گے اور نہ وہ زندہ رہیں گے, اور انہیں تکلیف ہوتی رہے گی. اس کے بعد آگے سنیے, وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ, لیکن وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے باوجود رحم کرنا چاہتا ہے, فَيُمِيتُهُمْ فِي النَّارِ, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی آگ دے گا کہ وہ اس کے اندر مر جائیں گے. پھر سے سنیے, نبی فرما رہے ہیں, امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ پکے جہنمی نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لیکن وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے فَيُمِيتُهُمْ, وہ جہنم میں جلتے جلتے مر جائیں گے. فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ شُفَعَاء, تو اس کے بعد جو لوگ ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں, ابھی بھائی نے میرے لیے کی, میں نے آپ کے لیے کی, حضرت شریف بھائی نے کیا, ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفاعت ہی بنا دے, اور وہاں ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنے اور اپنے دوستوں اور
رشتہ داروں کے لیے رحمت بنے تو وہ سفارش کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سفارش کا حق دیا ہے، مگر ہمارے والد، مگر ہمارے دوست، مگر ہمارے فلاں، کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سنے گا. سننے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بولے گا جاؤ اپنے آدمی کو یہاں سے اڑاؤ، لے کے جنت میں جاؤ. وَيَأْخُذُ رَجُلٌ أَنصَارَهُ، تو ہر آدمی پھر اس کے جن لوگوں کے جو اس کے مددگار ہیں، اس کے اپنے ہیں، وہ ان کو وہاں سے اٹھا لے گا. فَيُنبِتُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پودے کی شکل میں، جیسے چھوٹی سی پہلے زمین سے کومپل نکلتی ہے، تو جب وہ ان کو وہاں سے اٹھا کر لے کے جائیں گے، وہ کومپل کی طرح پھر سے نمودار ہو. یعنی وہ مسلمان اللہ بچائے جہنم میں گیا، آگ سے جل گیا، ختم ہو گیا، اس کو سفارش ملی اور وہاں سے نکالا، وہ ٹک سے ایسے نکلے گا جیسے کہ کومپل زمین سے باہر آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہی ہے نہر الحیات، زندگی کی نہر. اس میں اس کو ڈبایا جائے گا تو وہ اس میں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ وہ ہوتی ہے جس کو سنبل کہتے ہیں یا ڈالی کہتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ کوئی نیا دانہ آنے والا ہے یا نیا جو ہے وہ کومپل نکلنے والی ہے، نیا پتا نکلنے والا ہے، تو کتنا چھوٹا سا خوبصورت ہوتا. اس کی تعبیر نبی نے فرمائی فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السُّبُلِ، وہ جو حمیل السبل ہے، وہ جو ڈالی کی جو چھوٹی سی کومپل نکل رہی ہے، اس طرح سے نکلیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. اس مثال کو سننے سے پہلے ایک بات سوچی. ہم کہیں گے جہنم میں گیا، فَيُمِيتُهُمْ، حدیث کے الفاظ میں ہے کہ وہ مار دیا جائے گا، وہ مر جائے گا، اور پھر سفارش کے بعد جیسے ہی اس کو وہاں سے ہٹائیں گے، وہ فوراً کومپل کی شکل میں ہلکا سا نمودار ہوگا. تو ایسا کیسے ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے ایسا کیسے ہوگا، تو اس ایسا کیسا ہوگا کی حیرت کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اما ترون شجرہ، کیا تم درخت کو نہیں دیکھتے؟ تکون خضرا، درخت پہلے ہرا بھرا ہوتا ہے، ثم تکون صفرا، وہی پتا وہیں کا وہیں دھیرے 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 پیلا ہو جاتا ہے. ثم تکون خضرا، پھر دیکھو تو پھر وہ درخت ہرا ہو جاتا ہے. تو بعض جو سن رہے تھے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو وہ سن کر بعد میں ایک آگے کی روایت میں ہے کہ کسی بدو نے، دیہاتی عرب نے یہ سنا تو اس نے کہا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البادیہ. اس حدیث کو سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں باہر صحرا میں، یا جو ہے تو جہاں پر کھیت ہیں، کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی کوپل نظر آتی ہے. اب میرے بھائیوں، یہ حدیث جو ہے امام احمد بن حنبل سے روایت ہوئی، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا، اور باقی جگہوں پر یہ نہیں ملتی ہے حدیث. مگر یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بہت خطرناک ہے. سب سے پہلے یہاں سے لیجئے، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اس دنیا میں ہر ایک کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہاں میں ضرور جاؤں گا، ہاں انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا. اگر صحابیت کے رتبے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے باوجود، ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد دنیا میں اگر کوئی افضل امتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، اور پھر باقی صحابہ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا. ہمارے شیعہ حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. وہ یہ جملہ سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ انہیں ہدایت دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے اپنے بارے میں؟ جنت کی خوشخبری ان چاروں کو دنیا میں دی جا چکی، تم جنت میں جاؤ گے. نبی نے بتا دیا، عشرہ مبشرہ، 10 افراد، ان کو بول دیا گیا تم جنت میں جاؤ گے. اور حضرت ابو بکر بار بار یہ فرماتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کسی درخت کی ٹالی ہوتا، میں یہ ہوتا، میں وہ ہوتا، حساب ہی نہیں دینا پڑتا. یہ وہ کہتے، میں بولوں ہاں انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا.
آپ بولتے حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے میں اس کے لیے راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کا بدلہ بھی نہ دے اور گناہوں پر سزا بھی نہ دے، نیکیوں کا بدلہ بھی نہ دے اور سزا بھی نہ دے۔ میرے بھائیوں، بات مذاق کی نہیں ہے، تواضع کی نہیں ہے، انکساری کی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بولوں بھائی ارے بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے میں تو گناہ گار ہوں، ارے میں تو گناہ گار ہوں، یہ ہمارا جو ہے آپس کا نا وہ ہے ایک فرمائشی جملہ ہے یا تواضع کے طور پر ہم بولتے ہیں، اور نفس نے اندر یہ پتہ رکھا اوہو تم تو نماز پڑھتے ہو، ارے تم تو کیا آواز کرتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو۔ ہم کر رہے ہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں بلا شبہ، اللہ نے ہمیں نمازی بنایا ہے، زکاتی بنایا ہے، حاجی بنایا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے اپنے مال و دولت کو اللہ کے لیے لٹاتے ہیں، ہم جو ہے اس اللہ کے اور رسول کے نام پر جو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کچھ بھی ہیں صحابہ کے درجے کا نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں ایک ہی بات ہے، دنیا میں ڈر 99 ٹائمز ہو اللہ سے کہ میں تو گیا، اور 1 ٹائم امید ہو، امید شاید اللہ معاف کر دے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے خوف، ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت۔ تو کرنا کیا ہے؟ ڈرنا زیادہ ہے، نیک عمل پر بھی اور برے عمل پر بھی، اور امید بھی رکھنا ہے، نہ ایسے مایوس ہو جائیں ارے بھائی میری تو جہنم پکی ہے، نہ ایسا بولا جائے، اور نہ ایسا بولا جائے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بلا شبہ ہر مسلمان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں جتنے دن بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور محبت سے اسے نکالے گا، اور اس کے رائی برابر کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، اور یہ بات بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے حملے ہم پر زیادہ نہ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفس کے حملے ہم پر زیادہ نہ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نافرمانیاں کم ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ہر نیک عمل میں اخلاص، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ اخلاص جو ہے نا ایک ایسا جوہر ہے کہ جس عمل کو چھوتا ہے نا وہ عمل ایسا یونیک بن جاتا ہے کہ اللہ کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو میرا عمل، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اب میں دعائیں کر کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ریاکاری سے بچا لے، شہرت طلبی سے بچا لے، بغیر علم کے بات کہنے سے بچا لے، یہ ساری میں دعائیں مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں، درس سے پہلے تو ڈرتے ہوئے مانگتا ہوں، درس دیتے ہوئے بھی میرا دل گھبراتا ہے، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول کرے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، میں نے کہا آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں میری نظر میں کون، مگر میں جب میں کچھ بات دین کی کہہ رہا ہوں اور کچھ لوگ سن رہے ہیں، اتنی پابندی سے سنتے ہیں، اپنی نیند کو توڑتے ہیں، تقاضوں کو توڑتے ہیں، کون انسان ہے جس کے پیچھے دنیا کے تقاضے نہیں، اس سب کے باوجود اچھا پھر دیندار حبیب بھائی، شریف بھائی جیسے لوگ کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی دیر ذکر و تلاوت عبادت ہے، اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد معلوم نہیں اور کیا کیا اللہ نے نیک کاموں کی توفیق دی ہے ہم سب کو، تو اس کے بعد جو ہے پھر انسان خالی ہو تو اس کا جی چاہتا ہے ذرا سا لیٹ جائے، وہ ذرا سا لیٹ جانے کی بات آتی آدم بھائی اٹھا دیتے ہیں تو اٹھو 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 بھائی تجوید پڑھو، اب ہم تجوید پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے بولتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ ذرا سا یہ بتاؤ وہ بتاؤ، ہم سب بیٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو میرے بھائیوں ہر آیت سے بہت ڈریے، بہت زیادہ ڈریے بھائی، نالج بڑھ گیا ہے، عمل کم ہو گیا ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، اس میں یہی بات ہے کہ جہنم میں جائیں۔ دیکھیے قرآن کیا بولتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بہت خطرناک آیت، تم میں سے ہر شخص جو ہے جہنم پہ آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اب کون سے مولانا صاحب یہ بولیں گے نہیں 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 میں تمہارے سے کیوں کر کے نکل جاؤں گا، اور آگے کیا ہے الفاظ، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا آخری قطعی فیصلہ ہے۔ ہر مسلمان، ہر غیر مسلم
جہنم کے پاس سے گزرے گا، جہاں پر آگ بری طرح کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی یار ذرا قریب سے جا کے دیکھو نا، آپ نے کبھی پاگل ہو گیا، آپ آگ سے دور جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اس کی گرمی نہیں برداشت کریں گے، چاہے جا کہ آپ جان بوجھ کر آگ سے قریب ہیں. مگر اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. بہت خطرناک آیت ہے میرے بھائی. ہر بات میں یہ آیت یاد آ جائے نا تو دماغ سیدھا ہو جائے. نہیں آتا، وہ نفس ایسا بہکا کہ وہ جہنم دماغ سے نکل جاتی. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. ابھی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو ہا کا جو تلفظ ہے وہ میرا ڈھنگ سے ادا نہیں ہوا اور میرے دماغ میں فوراً اعظم بھائی آ گئے، پکڑ دے. ابھی آپ نے ہاں پورا ٹھیک سے نہیں بولا، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھی رہنمائی ہے. تو پھر میں نے ڈبل سے پڑھا حفت الجنت بالمکارہ. جنت کو وہ ساری چیزیں جو انسانوں کو کرنا مشکل ہے اس سے ڈھانک دیا گیا ہے. حفت النار بالشہوات. اور جہنم کو وہ ساری چیزیں جو انسان کا جی چاہتا ہے کرنے کا اس سے ڈھانک دیا گیا ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو توڑنا ہوگا تو جنت میں جانا ہوگا. اور اگر جہنم کی بات ہے، ہر خواہش پر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کرتے چلے جاؤ. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے ہم سب کو اپنی اپنی بیماری سوچنا کیا ہے. ہماری بیماری ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. ہماری بیماری ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہماری بیماری ہے کہ ہم دین کی باتیں نہیں سنتے ہیں، الحمدللہ ہم سنتے ہیں. پھر ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم یہاں غلط ہیں کہ ہم پڑھتے بہت ہیں مگر عمل کم کر رہے ہیں. ہم سنتے بہت ہیں مگر عمل کم کر رہے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ کبھی ہماری آنکھ چوکتی ہے تو کبھی زبان ٹھوکر کھاتی ہے، کبھی کان سے غلطی ہوتی ہے، کبھی جسم کے کسی اور اس سے غصہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ بھی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اب دن میں ہمیں جب بھی غصہ آ رہا ہے، اس کا جو بھی ریزن ہو، ہم اس گناہ میں پڑ رہے ہیں. اپنی نیکی کو بڑا سمجھ لینا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. میں اپنی کسی نیکی کو بڑا سمجھ لوں، ہاں میں نے آج یہ کام کیا آپ نے یہ کام کیا، اس نیکی کے اندر خود بہت ساری خرابیاں ہوں گی، اپنی بڑائی کا تصور ہوگا اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں بس اتنا کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جنت کی طلب کرنی ہے امید کے ساتھ، اور جہنم سے ڈرنا ہے گھبراہٹ کے ساتھ کہ پتہ نہیں میرا نمبر لگ گیا تو کیا ہوگا. تو یہ بات ہے. اور اس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اے وہ جہنمی سب جنت میں جائیں گے تو جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے. اس آیت سے ہی ثابت ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارے رب کو بولو بھائی ہم کو مار ڈالو. جہنم کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے، یہ آیت 25 سپارے میں. تو وہ داروغہ صاحب کہیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہیں گے الفاظ قرآن کے قال انکم ماکثون. اب اس کو گا کر پڑھیے تو کیا مزہ ہے، لیکن جب جہنمی کہہ رہے ہیں لیقضی علینا ربک، اپنے رب کو بولو ہم کو ختم کر دے. قال، وہ جہنم کے داروغہ مالک یہ کہیں گے انکم ماکثون، تم یہیں پڑے رہو گے، تم کو یہیں رہنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کو ختم نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں ایک عجیب غریب سچویشن ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جہنم کا ڈر ہمیں جیسا ہونا چاہیے وہ اب تک نہیں آیا، اور اگر آتا ہے سیکنڈوں میں آتا ہے اور سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا، اور ہم پھر سے وہی شعر، گھر میں، گھر سے باہر، معاملات، اللہ سے تعلق، نمازوں کی ادائیگی، قرآن کی ادائیگی. قرآن اٹھایا ایک پارہ پڑھ ڈالا، اوہ ماشاءاللہ کیا نیکی کی کہ اللہ کے کلام کو ایک پارہ پورا پڑھ ڈالا اور نہیں سمجھا. اب یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ پڑھنے پر ثواب ملے گا، نبی نے فرمایا، انکار نہیں کر سکتے. مگر یہ پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے، ایک آیت پڑھی یا ایک پارہ پڑھا اور خالی پڑھ لیا،
کہ بجائے خود گناہ ہو رہا ہے، جس وقت وہ نیکی ہو رہی ہے اسی وقت گناہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک عجیب نا ہماری جو دینی زندگی ہے وہ خود ادھوری ہے. دنیا کی تو پکی ہے، دنیا کی تو پکی ہے. 2 جملوں میں ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. اگر کھانا کھانے بیٹھے اور جو ہے وہ کسی کا فون آیا، اب آپ کو معلوم ہے یار یہ آدمی نا بہت لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، یا آپ کو آیا کہ یار بے موقع فون کیا. اگر آپ سے چھوٹا ہے، ہلو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، ذرا آپ 10 منٹ کے بعد فون کیجیے، کٹ بند. ٹھیک ہے بھائی، آپ کھانا کھا رہے ہیں لہٰذا آپ بات نہیں کریں گے اور آپ کو بھی بیٹھنا ہے. تو اسی گھر میں کچھ اور بات کہی گئی، ارے یار کھانا تو ڈھنگ سے کھانے دو، کھانا تو سکون سے کھانے دو. تو کھانے کے وقت سکون چاہیے، کھانے کے وقت ٹائم چاہیے. اچھا نماز 2 منٹ اور 5 منٹ نماز ختم. وہاں اس سکون کی تلاش مسلمان نہیں کرتا ہے جس سکون کو وہ کھانے کے وقت تلاش کرتا ہے. وہ کھانا جتنے اطمینان سے کھاتا ہے، دونوں پیر ٹھیک ٹھاک رکھ کے، بیٹھک اچھی اور جناب والا دونوں ہاتھوں سے، اور ساری نظر کھانے پر اور سارا دل و دماغ کھانے پر. پھر کھانے بھی اگر حبیب بھائی کے گھر کے ہوں تو بھیا سچی بات یہ کہ سب کچھ بھول جائے آدمی، مزے مزے سے کھائے. تو میرے بھائیوں جب یہ کیفیت ہو کھانے کے بارے میں، نماز کی کتنی لذت آئی. بریانی اگر زندگی میں 1000 دفعے کھائی ہے تو 1000 دفعے اس کا مزہ آیا ہے. نماز روزانہ 5 وقت پڑھی ہے، مہینہ بھر پڑھی ہے، سال بھر پڑھی ہے، 25 سال سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. یاد ہے کیا کسی 2 رکعت میں آپ کو مزہ آیا؟ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو وہ جب سب طلباء سے خطاب کرتے، خاص طور پر مسجد میں ندوے کی، تو فرماتے تھے کہ دیکھو برسوں ہو گئے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، برسوں ہو گئے 2 رکعت ایسی نہیں پڑھی ہے کہ اس میں مزہ آیا ہو. مجھے بہت یاد آتی ہے، برسوں گزر گئے 2 رکعت ایسی نہیں پڑھی کہ اس پڑھنے پر ناز ہو، اوہو آج میں نے یار نماز پڑھی مزہ آ گیا، نہ میں نماز سے ہٹنے کا جی نہیں چاہ رہا. تو ایسا ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے. جو اللہ تعالی کہنے کی اور سننے کی توفیق دے رہا ہے، اسی اللہ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم کو مایوس نہیں کرے گا. ہم جس حد تک اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اسی کو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. ابھی صدا جمعہ ہے، ہم اب جن جن جگہوں پر بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان یا تو سو رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا اٹھے ہیں یا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا پھر فون پر فون ہو رہے ہیں دنیا کی باتوں کے. شاید ہی ہماری طرح کوئی بیچارہ عالم دین اور کوئی دین کی طرف رکھنے والا مسلمان چھوٹا موٹا درس دے رہا ہوگا، چاہے زبان سے، چاہے بیان سے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ اچھے اچھے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بھیج رہا ہوگا. یہ بھی دین کی خدمت نہیں سے. ہاں تو الحمدللہ جس کو اللہ نے جہاں توفیق دی ہے اللہ اس کو آباد رکھے. ہماری ساری محبت اس کے لیے وقف ہے اور ہمارا سارا احترام اس کے لیے ہے کہ ایسے زمانے میں وہ بیچارہ جس انداز سے بھی کر رہا ہے الحمدللہ. ہاں اگر کوئی بدعت کی بات کر رہا ہو، شرک کی بات کر رہا ہو، مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کی بات کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بچائے اور اس کو بھی بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک دوسرے کا احترام محبت عطا کرے. ہماری پہلی نظر جنت کی طرف ہو، ہماری آخری نظر جنت کی طرف ہو. دن اور رات کے ہر قدم اٹھے تو سوچا جائے کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف. اور زبان سے جو بات بھی نکلے ہم یہ سوچیں ہم نے اچھی بات کہی یا بری بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے، دیکھیے کتنی بڑی شرط لگائی اللہ کے نبی، جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے وہ منہ سے کوئی اچھی بات بولے ورنہ خاموش. ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اس حدیث پر عمل کیجئے. گھر میں، کمپنی میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں بہت سارے فتنے کھڑے ہی نہیں ہوں گے. میری وجہ سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا. تو آج کا درس اس پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس میں اخلاص عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے. اور میرے بھائیوں جلدی سے جو ہے کچھ 2-4 الفاظ اپنی زبان میں اس درس کے بارے میں بولیے. اس درس کا میرا مطلب ہے ہم نے جو قرآن کی آیتیں سنی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتائیے. تو جب آپ حضرات میں سے کوئی بولتا ہے تو مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بسم اللہ. پہلے انمیوٹ کر دیجیے اپنے آپ کو.
جہنم کے